وَإِن قَلَّ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں، اگرچہ وہ عمل تعداد میں کم کیوں نہ ہو۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزر گیا، آج عید کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی نمازیں جو رمضان میں پڑھی ہیں قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے روزے رکھے اللہ تعالیٰ ان کے روزے رکھنا قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے صدقہ اور خیرات کیا اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ خیرات کرنا قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے رات کو تراویح میں قیام کیا اللہ تعالیٰ ان کا قیام کرنا قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے ذکر اذکار کیے، تلاوت قرآن پاک کی، اللہ تعالیٰ اس عبادت کو بھی قبول فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو گزر چکا ہے، اس کے آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا تاکہ ہمارے اندر ان عبادات کا معمول پیدا ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان میں آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، اب رمضان گزر گیا تو نمازیں بھی گئیں۔ رمضان میں آپ قرآن پڑھتے رہے اور جب رمضان گزرا تو قرآن کی پڑھائی بھی ختم ہو گئی۔ رمضان کے اندر آپ صدقہ خیرات کرتے رہے، لوگوں کو کھانے کھلاتے رہے، افطاریاں کرواتے رہے، اور جب رمضان گزر گیا تو پھر بندے نے افطاریاں کروانا تو نہیں، کھانا کھلانے بھی بند کر دیا، خرچ کرنا بھی بند کر دیا۔ اگر قرآن پاک کے ساتھ ذکر اذکار کرتے رہے تو رمضان گزرا تو ذکر اذکار بھی ختم ہو گئے۔ اگر رمضان کے اندر ہم لوگوں نے کوشش کی کہ یار ہماری زبان سے گالی نہ نکلے، روزے کی حالت میں ہماری زبان سے گالی نہ نکلے، روزے کی حالت میں ہم کسی کی غیبت اور چغلی نہ کریں کیونکہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو رمضان کے بعد بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ جس آدمی نے رمضان کے بعد بھی اپنے معمولات کو قائم رکھا، اگر یاد رکھ لو، جس آدمی نے رمضان کے بعد اپنے معمول کو قائم رکھا نا، سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے اور نمازوں کو جو اس نے رمضان میں پڑھی ہیں اللہ نے قبول فرما لیا۔ وہ تو ٹریننگ تھی، آپ کی تربیت کی، ایک مہینہ اللہ نے شیطان کو بند کیا اور آپ کو کھلی چھوٹ دی، بھئی کر کے دیکھ لو، ذرا تیاری کر لو، تمہاری ایک روٹین بن جائے، رمضان کے بعد بھی تمہاری روٹین اسی طرح رہے۔ یہ تربیت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو فوجی ہوتے ہیں نا، ان کو جنگ سے پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے، لڑائی ہوتی کوئی نہیں، لیکن ایسے ہی لڑائیاں ان کی بناتے ہیں وہ، تاکہ ان کو جب جنگ ہو نا تو ان کو پتہ ہو کہ ہم نے دشمنوں سے لڑنا کیسے ہے۔ ٹریننگ ہوتی ہے نا ان کی۔ اگر ایک بندے نے ساری ٹریننگ لے لی، گولی چلانا بھی اس نے ٹریننگ لے لی، توپ چلانے کی ٹریننگ بھی لے لی، ٹینک چلانے کی ٹریننگ بھی لے لی، ساری ٹریننگ لے لی، لیکن جب جنگ کا وقت آیا تو انہوں ٹینک چلانا ہی نہیں آیا، تو اس کی ٹریننگ کیا ہو گئی جی؟ اور بولو نا یار، کی ہو گئی؟ خدا کی فائدہ ہے؟ رمضان میں تو ٹریننگ ہوئی تھی کہ نماز آپ نے پابندی کیسے کرنی ہے، نماز کی، قرآن کی تلاوت کی پابندی کیسے کرنی ہے، ذکر اذکار کی پابندی کیسے کرنی ہے، وہ تو ٹریننگ تھی پورا مہینہ۔ اس کے بعد پھر اصل کام تو شروع ہو، شیطان تو بجے آ سی نا، ادو کہاں دی لڑائی بھائی؟ لڑائی تو ہون شروع ہوئی ہے نا بھائی، کلے بندے دی کی لڑائی؟ جو دشمن نو تسی بننے آویں، جدو سامنے والا بندے دی باہواں تسی پیچھے بن کے آکو چل ہن تیرے نال کشتی کرنے، او کی کشتی ہوئی؟ شیطان تو بندھا ہوا تھا رمضان میں، تب آپ کی کیا ٹیسٹ کیا ہونا تھا؟ ٹیسٹ ابھی شروع ہوا ہے، اب شیطان کھل گیا، اب پتہ چلے گا کہ کون بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ جو بندہ آج بھی 5 وقت کی نماز پڑھ لے نا، اس کا مطلب ہے اس کے روزے نمازیں کیا ہو گئے؟ قبول ہو گئے، اس کا فائدہ ہو گیا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ ورنہ تو وہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا، کئی لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے ان کو قیامت والے دن سوائے بھوک اور پیاس کی اور کچھ نہیں ملے گا۔ پورا مہینہ بھوکے رہے، پیاسے رہے، اور نماز میں سوائے تھکاوٹ کے اور کچھ نہیں ملے گا، تھکتے رہے، ملا کچھ بھی نہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ رمضان گزر گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا اسلام بھی گزر گیا۔ ہم نے آج بھی اس روٹین کو کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو کیا رکھیں جی؟ اور بولو کیا رکھیں؟ اس کو ہم نے قائم رکھنا ہے۔ جو بندہ اس کو قائم رکھے گا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں نا، اچھا اسلام کے اندر کوئی لمیٹڈ چیز نہیں ہوتی۔
کہ رمضان میں روزے ہوتے ہیں، روزے پورا سال ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اس مسئلے کو سمجھ لیں ذرا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بندہ رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، یہ شوال ہے، یہ عید کا مہینہ شوال کا مہینہ ہوتا ہے، شوال کے کتنے روزے رکھے؟ 6 روزے رکھے، مہینہ رمضان کے شوال کے 6 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ بندہ ایک عمل کرتا ہے نا، اللہ اس کا اجر 10 گنا دیتے ہیں۔ کتنا دیتے؟ 10 گنا دیتے ہیں۔ 30 روزے رکھے تو 30 روزوں کا ثواب کتنا ملا جی؟ پہاڑے پوڑے آندے ہیں 300 گنا، تو کتنے روزے ہو گئے پھر؟ وہ 300 روزے ہو گئے نا۔ 3 روزے رکھے نے تو اللہ تعالیٰ 300 روزے کر کے قبول فرماندا ہے۔ تو کتنے روزے؟ 300 روزے ہو گئے۔ 6 شوال کے روزے رکھے، 6 کو 10 سے ضرب دیں 60، تو کتنے ہو گئے؟ سمجھ آ رہی؟ 360 ہو گئے نا پورا سال۔ 365 دن ہوتے ہیں انگریزی کے، جو اسلامی سال ہوتے ہیں نا اس میں تقریباً 360 ہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، 31 کا تو ہوتا ہی نہیں ہے نا، 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، تو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہم نے پورا سال ہی روزے رکھنے ہیں، یہ 1 دن 2 دن 3 دن والی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں آپ نے سنا تھا نا شیطان کیا ہوتا ہے؟ قید ہوتا ہے، کہتے ہیں رمضان میں شیطان قید۔ آج میں آپ کو بات بتا دوں، وہ کہتے ہیں جو بندہ سارا سال روزے رکھتا ہے نا اس کا شیطان سارا سال کیا رہتا ہے؟ قید رہتا ہے۔ شیطان قید لوہے کے ساتھ، زنجیروں کے ساتھ، کمروں کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ آپ کے عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ شیطان کو اگر آپ نے قید کرنا ہے تو عمل کے ساتھ کرنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو بندہ طاقت رکھتا ہے نا وہ شادی کر لے۔ کیا کر لے؟ شادی کر لے، وہ شیطان سے بچ جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا شیطان قید ہو جائے گا۔ لیکن فرمایا جس کے پاس استطاعت نہیں ہے شادی کرنے کی، وسائل نہیں ہے ابھی شادی کرنے کے، وہ کیا کرے؟ وہ شیطان کو کیسے بچے گا؟ فرمایا فعلیہ الصوم، وہ اپنے اوپر کس کو لازم کر لے؟ روزے کو اپنے اوپر کس کو لازم کر لے؟ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اللہ اس کے شیطان کو کیا کر دے گا؟ قید کر دے گا۔ تو روزہ جو ہوتا ہے فرمایا پورا سال رکھنا ہے۔ تو ابھی یہ آپ آج یہ ارادہ کر لیں کہ شوال کے مہینے میں کتنے روزے رکھنے ہیں جی؟ ایسے سہری ویلے اٹھے نا بندہ پتہ چل جائے بھائی، بندہ شیطان نو کہے لے بھائی تو کہہ دے گا سی نا میں تاں بھی اٹھتا سی، تے جے تو ہن کھلے آویں نا تو میں ہن بھی اٹھ سکنا ہوں، ایڈا تگڑا تو میرے تو کوئی نہیں ہے گا کہ تو بجے ہی ہوئے تو میں ساری ویلے اٹھ سکنا ہوں، تو کھلے ہوئی تو میں تو بھی اٹھ سکنا ہوں۔ یہ بتانا ہے شیطان کو، یہ 6 روزے رکھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ بتائیں شیطان کو کہ صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی ہم اللہ کے حکموں کے کیا ہیں؟ پابند ہیں۔ فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں۔ کیا کیے جائیں جی؟ تو آج سب لوگ وعدہ کریں کہ جس طرح ہم رمضان میں 5 وقت نماز پڑھتے تھے آئندہ بھی کیا پڑھیں گے جی؟ 5 وقت کی نماز پڑھ انشاءاللہ۔ شیطان جس طرح اس وقت بندھا ہوا تھا نا، اس وقت اللہ نے باندھا ہوا تھا، آج ہم روزہ رکھ کر نمازیں پڑھ کر اپنے شیطان کو کیا کریں گے؟ اسی پھر انہوں بن کے ماریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری کمیوں کوتاہیوں کا ازالہ فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن فرمایا کہ مرد بھی عیدگاہ کی طرف نکلیں اور عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے نکلیں، اور جو نماز نہیں پڑھ سکتی وہ بھی نکلیں اور مومنوں کی دعاؤں کے اندر شامل ہو جائیں۔ تو آج کا دن دعاؤں کا دن بھی ہے، آج کا دن اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا دن ہے، تو سب لوگ دعا فرمائیں
بیماروں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے، اللہ سب کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو آسانی کرنے والا ہے، اللہ ہمارے سارے معاملات کو آسان فرما دے، اے اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے، اے اللہ تو ہی حاجت روا ہے، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، اے اللہ دل کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ دل کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اللہم اشف مرضانا و مرضى المسلمین، اللہم اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے میرے پروردگار، ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار، بہن بھائی، دوست احباب، والدین میں سے جو حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی آخرت کی منزل آسان فرما دے، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، حضور کا سچا فرما بردار بنا دے، حضور کے سچے اور سچے راستوں پر چلنے والا بنا دے۔ اے میرے پروردگار، دنیا کے جس کونے میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ کفار، ہنود و یہود و مشرکین کی سازشیں ناکام فرما دے، اے اللہ ملک پاکستان کو بیرونی اور اندرونی سازشوں سے محفوظ فرما، دہشت گردیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ انصاف کا بول بالا فرما دے، یا اللہ جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ جن کے اپنے گھر نہیں ہے مولا اپنا گھر نصیب فرما دے، اے میرے پروردگار اپنا گھر نصیب فرما دے، اے اللہ جو رزق کی تنگی کا سامنا کر رہے ہیں مولا رزق کی فراوانی فرما دے، اے اللہ رزق حلال نصیب فرما، بے حساب نصیب فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما، اے اللہ جن کو رزق دیا ہے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رمضان گزر گیا، رمضان کے بعد بھی 5 وقتی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ احسان کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، بغض سے، حسد سے، کینے سے، نفرت سے ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، اے میرے پروردگار شرک سے محفوظ فرما، اے اللہ بدعت سے محفوظ فرما، اے اللہ چغلی غیبت سے محفوظ فرما، اے اللہ میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا فرما دے، اولاد اور والدین کے درمیان محبت پیدا فرما، اے اللہ بہن بھائیوں کے درمیان محبتیں پیدا فرما دے، یا اللہ شیطان کی شر انگیزیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ شیطان کی شر انگیزیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ جو لوگ تیرے دین کی خدمت میں لگے ہیں، مسجدیں چلا رہے ہیں، مدرسے چلا رہے ہیں، اے اللہ لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں، اللہ ان کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، گناہوں سے بچ نہیں سکتے، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ نیکیاں کرنے کی طاقت بھی ہم میں نہیں ہے، اے اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ جس طرح آج ہم یہاں پر جمع ہیں، اے مولا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اسی طرح ہم سب کو جنت میں جمع فرما دے، جنت میں جمع فرما دے، جنت میں جمع فرما دے، آمین یا رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔